جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے، اذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے لوگو، اذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آخر کیا بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی اور چیز کی تلاش نہیں ہوتی ہے، بچے کے پیدائش کے بعد کیا کوئی دنیا کی کسی چیز کو تلاش کرتا ہے؟ نہیں، اگر صحیح سالم پیدائش ہو جائے، جب بچے کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے تو فوراً کسی مولوی کو، کسی حافظ کو، کسی اذان دینے والے کو تلاش کیا جاتا ہے کہ بلاؤ اسے، مولوی صاحب کو بلاؤ اور سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دلواؤ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام کا یہ حکم کیوں ہے؟ سب سے پہلے اس کے کان میں، بچے کے کان میں یہ آواز کیوں پہنچائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے یہ صدا کیوں لگائی جا رہی ہے؟ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کو دیکھ کر کے، یہاں کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے، یہاں کے آرائش کو دیکھ کر کے، یہاں کے راحت کے سامانوں کو دیکھ کر کے، یہاں کے زربر کو دیکھ کر کے، یہاں کے لقدق کو دیکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ وہ اس دنیا میں رکھ جائے۔ اس لیے اس بچے کے کان میں پہلی آواز سنائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا اللہ ہے، دنیا بڑی نہیں ہے، دنیا کی طاقتیں بڑی نہیں ہے، سب سے بڑا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور آگے کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ ہمیں مصائب سے نہ ڈراؤ، ہم وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں توحید کی امانت بسی ہوئی ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتا ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا۔ اس لیے ہمیں کوئی نہ ڈرائے، یہ حالات تو آتے رہیں گے اور آتے رہے ہیں۔ ہم طارق بن زیاد کی اولاد ہیں جو جب قسطنطنیہ پہ پہنچے، اندلس کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں، وہاں پہنچ کر کے دریا پار کر کے اپنی کشتیاں جلا دی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ تم کشتی کیوں جلا دیے، خدا نخواستہ اگر شکست ہو جائے، ہمیں اپنے گھر جانا پڑے، ہم کیسے جائیں گے؟ اس موقع پر مسلمانوں کا سپہ سالار نے کہا کیا بات کر رہے ہو، تم جس چیز کی تلاش میں نکلتے تھے، تم یہ چاہتے تھے کہ شہادت کی موت آ جائے، آج تمہارے سامنے شہادت ناچ رہی ہے، شہادت تمہارے سامنے ہے، تم اللہ کے رضا کے لیے اپنی جان جعفری کو سپرد کر سکتے ہو، ایسے موقع پر تم کہہ رہے ہو اے طارق بن زیاد تم نے اپنی کشتیاں کیوں جلا دی؟ تو طارق بن زیاد نے انہیں جواب دیا تھا کہ کیا الحمدللہ الذی خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے، اذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے لوگو، اذانیں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے لوگو، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں،
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حاضرین گرامی قدر، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، خطباء اعظام اور معزز سامعین اعظام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور اسی کی وضاحت کے لیے ایک حدیث پڑھی ہے احادیث کے ذخیرے سے۔ آیت کریمہ اور حدیث مبارک کے ذیل میں چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ابھی جب میں یہاں آیا مغرب کے بعد تو یہاں کی بچیوں کا پروگرام میں نے سماعت کیا، بچیوں نے جو تقریر کی اس کو بھی میں نے سنا۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں تقریر کر رہی تھی پردے پر عورت کے بارے میں، وہ تقریر سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ استاد نے کس طرح محنت کروائی ہے، کتنی جد و جہد اور مشقت کے ساتھ ان کو تیار کیا ہوگا۔ اگر ہمیں اور آپ کو اچانک کہہ دیا جائے کہ اسٹیج پر آ جاؤ، کچھ دیر لب کشائی کر دو، تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پسینے نکل آتے ہیں، لیکن یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے استاد نے، ہمارے قاری اکرام الدین صاحب نے جو ان کے پیچھے محنت کیا ہے، وہ یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح یہاں کے نوجوان جو اس پروگرام کو کر رہے ہیں، علماء کو بلا رہے ہیں اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار شدہ جو مقدس جماعت تھی اور پاکیزہ جماعت تھی حضرات صحابہ کرام کی، اسی جماعت کا یہ طریقہ اور یہ سنت ہے کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کے سامنے اکٹھے ہو کر جلسہ کیا اور آپس میں دین کی باتیں کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول بھی بتایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو اچھا کرو، تمہاری مرجاحت ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جب اللہ کے رسول نے فرمایا جددوا ایمانکم، کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایمان کیسے مرجھا جاتا ہے، ہم ایمان کی تجدید کیسے کریں گے؟ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس کو بول کر کے، اسے سن کر کے، علماء کرام کو بلا کر کے، ان کے بیانات کو سن کر کے، ان کے خطابات کو سن کر کے، ان کی تقریریں سن کر کے تم اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کو کہ انہوں نے صحابہ کے اس طریقے کو اختیار کیا، اس سنت کو اختیار کیا جو صحابہ کی مقدس جماعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کرتی تھی اور اللہ کے رسول پیغام سنایا کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ یہ علماء کرام بھی جو تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے اسلام کی باتیں رکھیں گے، شریعت کی باتیں رکھیں گے، اس کے احکامات کو بتائیں گے، اس کے رموز کو بتائیں گے، اس کے حقائق کو بتائیں گے، اس کے دقائق کو بتائیں گے۔ تو بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ حضرات بھی، اور گویا کہ یہاں کی نوجوان کمیٹی یہ آواز لگا رہی اور یہ کہہ رہی ہے میرے ہمدم ہمیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے، میرے ہمدم ہمیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے، گلی کوچوں میں فرمان رسول عام کرنا ہے، مصائب لاکھ آئے مگر کبھی نہ گھبرانا، دنیا میں سب سے اونچا پرچم اسلام کرنا ہے۔ گویا کہ یہاں کے نوجوان یہ بات کر رہے ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں اور ان کی آواز میں آواز میں بھی ملا رہا ہوں اور میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ نظام کہن بدل ڈالوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں۔ اٹھو سہدیوا کے مسلمانوں اور جاگو،
اٹھو اور جاگو اے ساری دنیا کے مسلمانوں، یہ کام سب کا ہے، 2 4 10 کی بات نہیں، یہ کام سب کا ہے، 2 4 10 کی بات نہیں۔ جیسے یہاں کے نوجوانوں نے یہ کیا ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں، بلکہ سب کو، ہر ایک کو مل کر کے ایسا کام کرنا چاہیے جیسے یہاں کے نوجوانوں نے کیا۔ ابھی میرے بعد بھی بہت بڑے مقرر ہیں، ہمارے فاضل دوست مولانا علاء الدین صاحب بھی قاسمی دامت برکاتہم موجود ہیں، ان کا خطاب بھی آپ سنیں گے۔ وہ مناظر اسلام بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہاں کے شعبہ مناظرے میں انہوں نے مناظرہ کیا ہے اور بڑی تیاری اسلام پر ان کی بھی ہے، ان کا خطاب بھی آپ بھی سنیں گے۔ اور آخر میں صدر مخدوم گرامی قدر مولانا، جن کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ ان کا بھی خطاب سنیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہاں کے قاری اکرام الدین صاحب اور ان کے نوجوان یہ ساتھی جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، اس کے لیے کوششیں کی ہے، اس کے لیے جد و جہد کی ہے، لوگوں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے قاری اکرام الدین صاحب کا ساتھ دیا ہے اور ان لمحات میں وہ تگ و دو کیے ہیں اور کوشش کی ہے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کی ایک ایک گھڑی کو مرنے کے بعد وہ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس قسم کا پروگرام آپ کرتے رہیں، علماء کو بلاتے رہیں، تقریریں سنتے رہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ حالات یہ آتے رہیں گے، حالات بڑے خطرناک ہیں، ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات بڑے نازک چل رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیسے ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ علماء کو بلا کر کے ان کے بیانات اور تقریریں سنی جائیں، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو کوشش چل رہی ہے وہ کوشش یہی چل رہی ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے سینے سے ایمان کی چنگاری کو کھرچ کر کے نکال دیا جائے، اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے، لیکن یہ کوشش ان کے ہمیشہ کے لیے ناکام رہے گی، اس لیے کہ علماء کرام اس امت کے درمیان میں موجود ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں جب حالات مشکل آتے، ایک نبی چلا جاتا، دوسرا نبی آتا، ان کو اللہ کا پیغام سناتا۔ اب آپ کے بعد ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، خارج از اسلام ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو محفوظ کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، وہ عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کرے، وہ امام مہدی کا دعویٰ کرے، آپ اسے کنڈم کر دیجئے، اسے مار دیجئے، اس کی باتوں کو دیوار پر پٹک کر پھینک دیجئے، علماء کرام سے رابطہ کیجئے اور کہیے کہ نہیں، ہم نے تو بیانوں میں سنا ہے، ہم نے تقریروں میں سنا ہے، ہم نے خطابوں میں سنا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبی کا پیغام جو پہنچانے والے ہیں وہ حضرات علماء کرام ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، جیسے وہ پیغام سنایا کرتے تھے اسی طرح یہ بھی اب پیغام سنائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو وراثت ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کی جو وراثت دی ہے وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جس چیز کو وہ دینار اور درہم نہیں ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ جو طریقہ ہے جس پر اللہ کے رسول چلے ہیں، جس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے، اس طریقے کو بتانے کے لیے اب کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ یہی علماء کرام ہیں جن کو حدیث میں فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
اب یہی آپ کے سامنے پیغام سنائیں گے، حالات جیسے بھی آئیں، کتنا اوپر خطر حالات آئیں، آپ تو بتائیے اور کہیے کہ ہمیں حالات سے نہ ڈراؤ، ہمیں مشکلات سے نہ ڈراؤ، ہمیں مصائب سے نہ ڈراؤ، ہم تو یہ جھیل چکے ہیں، بلکہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں تشریف لائے تھے وہ کتنا خطرناک دور تھا، کس طرح سے لوگ اس میں جہالت میں پھنسے ہوئے تھے اور جہالت کی پوری ایک دنیا تھی، اس دنیا میں آئے اور اللہ کے رسول کو جو آزمایا گیا، جو تکلیفیں دی گئی، جو پریشانیاں دی گئی، ابھی وہ پریشانیاں تو ہم پر آئی بھی نہیں۔ اس امت کے لوگ اور ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سبوں کو جنت نصیب فرمائے، لیکن یہ جنت میں ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے، صرف جلسہ سن کر کے نہیں چلے جائیں گے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑنا ہوگا، جو طریقہ آپ نے دیا ہے اس طریقے پر چلنا ہوگا، تب جنت ملے گی۔ اور یہ جنت کے لیے آسانی نہیں ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو جھیلنا پڑے گا۔ قرآن کریم صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے لوگو تم جنت کے متلاشی ہو، جنت کے طلبگار ہو، جنت کی آرزو رکھتے ہو، جنت کی امیدیں رکھتے ہو، یہ جنت تمہیں ویسے ہی مل جائے گی؟ نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، کہ ابھی تمہارے اوپر تو حالات نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے، جو پہلے انبیاء کے امتوں پر جو حالات آئے اور انبیاء پر جو حالات آئے کہ ان کو پکڑ کر کے بیچوں بیچ آرا سے چیر دیا گیا، ابھی وہ حالات تو آئے نہیں ہیں، حالات اتنے خطرناک آ گئے تھے، صحابہ کو اس طرح سے جکڑ لیا گیا تھا اور اس طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی بھی اور ان کے ساتھی بھی مایوس ہو چلے تھے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، کہ صحابہ بھی اور ان کے نبی بھی یہ کہنے لگے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب یہ آزمائشیں آئی تب اللہ کے طرف سے آواز آئی، الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، تمہیں مل کر رہے گی، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ لیکن یہ مدد کیسے آئے گی؟ ایمان کے بچانے کے ساتھ، جب ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اے لوگو آج ہر طرف سے ایمان کے لٹیرے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آئیے قرآن کریم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، جو ایک نبی کا واقعہ ہے، جو پیغمبر اور جو نبی کا واقعہ ہے، بڑے اولو العزم نبی اور اس سے اوپر کے جس کو ہم سب جد امجد کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں ان کا واقعہ قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ آخری وقت جب ان کا آیا تو کیا کیا۔ آج اسی واقعے کو سنا کر کے میں آپ کو بھی ایک سبق دینا چاہتا ہوں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے ان حالات میں، ہمیں کیا اعلان کرنا ہے، ہمیں کیا نعرہ لگانا ہے، ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا۔ اے لوگو آؤ قرآن کریم کے اس واقعے کے سنو جو حضرت یعقوب کے بارے میں ہے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا، جب بستر مرگ پر پہنچ گئے، جب قریب المرگ ہو گئے، جب مرنے کے قریب ہوئے، روح نکلنے والی تھی، ایسے موقع پر کیا کیا؟ ذرا سوچیں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی مرنے والا ہوتا ہے، وہ آخری وقت میں کیا کرتا ہے؟ کیا وصیتیں کرتا ہے؟ کیا نصیحتیں کرتا ہے؟ یہی تو کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنے پوتوں کو جمع کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے جو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اور ذرا قرآن کی زبانی میں سنیے کہ ایک نبی اپنے بچوں کو آخری وقت میں بلا کر کیا پیغام دے رہا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی ہم سب کو عہد کرنا ہوگا اور وہی بات دہرانی ہوگی جو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کے سامنے دہرائی تھی۔ ہمارا اور آپ کا آخری وقت آتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بلا کر کے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کیا وصیت کرتے ہیں؟ وصیت یہی کرتے ہیں
کہ میرے بچے فلاں جگہ یہ زمین ہے جس پر اتنا پیسہ دیا گیا ہے، اس زمین کو حاصل کر لینا۔ فلاں جگہ زمین خریدی گئی تھی، اس کی رجسٹری باقی ہے، رجسٹری کرا لینا۔ فلاں جگہ یہ خزانہ رکھا ہوا ہے، فلاں زمین فلاں کے قبضے میں ہے، وہ تم لوگ اپنے قبضے میں لے لینا۔ یہ سب ہم اور آپ کہتے ہیں، کیا یہی حالت نہیں ہے؟ ہم سب یہی کرتے ہیں۔ اور آخری حالت میں ایک تو اور عجیب سی بدعت ہے کہ تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے لایا جاتا ہے، ان کو دیکھ کر مرنے والا پریشان ہوتا ہے، ان کی محبتوں میں گرفتار ہو کر کے انہیں دیکھ کر کے روتا ہے۔ لوگوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آخری وقت تو کم سے کم دنیا کو ان سے الگ رکھو، اولادوں کو الگ رکھو، اور ماحول یہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اس قسم کے ماحول بنانا چاہیے کہ آخری وقت آ جائے تو اسے کلمے کی تلقین کرو۔ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہو جب آخری وقت آ جائے تو اسے کہو کہ تم کلمہ پڑھو، نہیں، بلکہ وہاں بیٹھنے والے، آس پاس کے رہنے والے خود ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کریں، تاکہ سن کر کے وہ آدمی جو مر رہا ہے وہ بھی یہ کلمہ پڑھ لے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ آخری وقت میں وصیت میں ہم لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب نے جب اپنے بچوں کو جمع کیا، اب تک بات صاف صاف پہنچ رہی ہے کیا؟ بات صاف صاف پہنچ رہی ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو جب جمع کیا تو ان کو جمع کر کے کس چیز کی فکر کی، یہ دیکھنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ حضرت یعقوب نے جو اپنے بچوں سے آخری بات کی اور جو پوچھا ہے، وہ دنیاوی مال و متاع کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، اور اس کے بارے میں وصیت نہیں کی ہے۔ نصیحت اگر کیا ہے تو دنیا کی زمین اور جائیداد کے بارے میں نہیں کیا ہے، بلکہ پوچھا ہے تو آخری لمحے میں وہ پوچھا ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے اور یہاں بھی کام آنے والا ہے۔ لوگوں یہ سن لو، اگر ہم اور آپ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں جو دنیا میں روپیہ پیسہ والا ہو، جو جائیداد والا ہو، جو عزت والا ہو، ہم اسے بڑا سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں، بڑا وہ نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بلا کر کی جو آخری تعلیم دی ہے، جو آخری نصیحت کی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی سنیں۔ انہی کے گود میں، ان کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو یہی تعلیم کیجئے جب بھی وہ اٹھتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی اور چیز کی تلاش نہیں ہوتی ہے۔ بچے کے پیدائش کے بعد کیا کوئی دنیا کی کسی چیز کو تلاش کرتا ہے؟ نہیں، اگر صحیح سالم پیدائش ہو جائے، جب بچے کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے تو فوراً کسی مولوی کو، کسی حافظ کو، کسی اذان دینے والے کو تلاش کیا جاتا ہے کہ بلاؤ اسے، مولوی صاحب کو بلاؤ اور سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دلواؤ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام کا یہ حکم کیوں ہے؟ سب سے پہلے اس کے کان میں، بچے کے کان میں یہ آواز کیوں پہنچائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے یہ صدا کیوں لگائی جا رہی ہے؟ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کو دیکھ کر کے، یہاں کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے، یہاں کے آرائش کو دیکھ کر کے، یہاں کے راحت کے سامانوں کو دیکھ کر کے، یہاں کے زرق برق کو دیکھ کر کے، یہاں کے لقدق کو دیکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ وہ اس دنیا میں رکھ جائے۔ اس لیے اس بچے کے کان میں پہلی آواز سنائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا اللہ ہے، دنیا بڑی نہیں ہے، دنیا کی طاقتیں بڑی نہیں ہے، سب سے بڑا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور آگے کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، آؤ کامیابی کے طرف۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ نماز ہے کہ نماز کی طرف آؤ۔
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ آواز اس بچے کے کان میں پہنچائی جاتی ہے تاکہ اسے بتا دیا جائے کہ کامیابی اگر تمہاری ہے تو اسی دین میں ہے، اسی آواز میں ہے جو آواز سب سے پہلے تمہارے کان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو جو آخری نصیحت کی ہے وہ نصیحت یہ ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں، میرے لخت جگر، تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم کس کی پوجا کرو گے؟ تم کس کی پرستش کرو گے؟ ایسا تو نہ ہو جائے کہ ہم جس کی پرستش کر رہے ہیں خدا وحدہ لا شریک کو مان رہے ہیں، تم اسے چھوڑ دو۔ انہیں اگر فکر ہوئی ہے تو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوئی ہے، انہیں فکر ہوئی ہے تو دین کی فکر ہوئی ہے، اسلام کی فکر ہوئی ہے، شریعت کی فکر ہوئی ہے، احکام شریعت کی فکر ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیں، دنیا کی چیزوں میں لگ جائے۔ کیا ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے، یہ آرزو نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، ہر ایک یہی سوچے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جب موت آئے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سینے سے ایمان ختم ہو چکا ہو، بلکہ موت آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ یہی حضرت یعقوب نے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ علماء کہتے ہیں اس امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس امت کا ایک ایک فرد بھی اپنے بچوں کو یہی تعلیم دے، یہی آخری وصیت کر کے جائے۔ بچیاں اور عورتیں اپنے بچوں کو جو نصیحت کریں وہ یہی نصیحت کریں، جو فکر کریں کامیابی۔ لوگوں اور عورتیں جو سن رہی ہیں، عورتیں خاص طور سے دنیاوی چیزوں کے طرف زیادہ جاتی ہیں، اس لیے حدیث میں کہا گیا عورتیں جہنم میں زیادہ جانے والی ہیں، لیکن وہ عورتیں نہیں جو احکام اسلام کے پابند ہو، جو شریعت اسلام کے پابند ہو، جو احکام پر چل رہی ہو، وہ عورتیں نہیں جن کے گود کو سب سے پہلا مدرسہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر اس گود میں بچے کی پرورش نہیں ہوئی اور وہاں اسلام کی تعلیم ہوئی، اور بچے آخر کون تھے؟ عبد القادر جیلانی یہ کس کے گود سے نکلے تھے؟ آخر یہ کس نے پالا تھا؟ کن کے گودوں نے انہیں سجایا تھا کہ سب سے بڑے پیر بنے، پیرانے پیر ہوئے اور دنیا کو ارشاد اور سلوک کے راستے پر چلایا؟ آخر کیا یہ کسی فرشتے کی طرف سے آئے تھے اور فرشتہ بن کر آئے تھے؟ نہیں، انہی ماں اور بہنوں کے گود سے تیار ہوئے تھے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ عبد القادر جیلانی کے واقعات کیا ہیں، کیسے انہوں نے اسلام کو اس چار چاند لگایا اور ان کے ہاتھوں پر لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ کیسے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کو پیش کیا، اس طرف میں نہیں جا رہا۔ میں صرف موٹی بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان بچانے اور اس کی حفاظت کی فکر کرے، اور اس کی فکر یہی ہے کہ جب بچہ اس لائق ہو جائے کہ جب وہ بولنے لگے، جب اس کی زبان چلنے لگے، قرآن میں کہا گیا، حدیث میں وضاحت کی گئی کہ جب اس کی زبان سے پہلا بول نکلے اور پہلی بات آئے، افتتحوا بقول لا الہ الا اللہ، افتتحوا اولادکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ تمہارے بچے کی زبان سے سب سے پہلی جو آواز اور جو بول لگنی چاہیے اور جو بسم اللہ ہونی چاہیے وہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ اسلام یہ تربیت کر رہا ہے اور اس طریقے سے تربیت کر رہا ہے۔ اور اسلام کے احکام میں یہ کہا گیا کہ جب بچہ چلنے لگے اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف لے جاؤ۔ باپ پر یہ ذمہ داری آ گئی، اب اپنی انگلی پکڑا کر کے اسے مسجد کے جانب لے جائے، اسے بتائے کہ بیٹے کامیابی دنیا میں نہیں ہے، کامیابی مسجد میں ہے، کامیابی اس نماز میں ہے، اللہ کے اس حکم میں ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا، اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، نماز کے لیے لے جاؤ، نماز پڑھواؤ۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تب ان کی پٹائی کرو، ان کی تنبیہ کرو۔ اگر وہ نماز نہ پڑھیں، نماز چھوڑنے لگے، ذرا بتاؤ کہ اگر اسلام کے اس حکم پر مسلمان عمل کرنے لگے اور اپنے 7 سالہ بچے کو مسجد لے جانے لگے تو کیا وہ بچہ 3 سال میں جب اور آگے ہوگا اور 10 سال کا ہوگا تو کیا وہ نماز کا پابند نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ جب 10 سال کا ہو جائے، اب ایسا
ایسا نہ ہو کہ نماز میں کوتاہی کرنے لگے، اگر کوتاہی کرے تو تنبیہ کے طور پر ڈرانے کے لیے اسے کبھی کبھی پٹائی بھی کیا کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ نماز کے چھوڑنے پر جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی بھی کرو۔ آئیے ایک باریک اور بہت ہی دقیق اور نقطے کی بات بتاتا ہوں کہ آخر قرآن اور اسلام نے یہ حکم کیوں دیا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اسے نماز کا حکم کر دو، اور 10 سال کا ہو جائے جب نماز چھوڑنے لگے تو اس کی پٹائی کرو۔ آؤ، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور اگر وہ اسلام پر اور جو حکم دیا گیا اگر اس پر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے دماغ میں 2 قسم کی چیزیں چلتی ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت۔ یہیں سے جب 10 سال کا ہوتا ہے یا اس سے آگے کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں دونوں چیزیں آنے لگتی ہے۔ اب وہ ہائے ہلاؤ کو جاننے لگتا ہے، اب وہ کسی کو بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کب کس کو کیا بول دے گا، کس بچی سے کیا کہہ دے گا، یہ اب باتیں اس کے ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جب 10 سال کا ہو جائے تو تربیت ایسی کر دو کہ اس کی توجہ نماز کی طرف رہے، احکام اسلام کی طرف رہے۔ اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس بچے نے 10 سال کی عمر میں جب نماز کی پابندی کر دیا وہ بچہ آگے چل کے سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ کیوں ذہین ہوتا ہے؟ ذہین اس لیے ہوتا ہے کہ جب مسلمان اور مسلمان کا بچہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں سارے جسم کا خون اس کے دماغ کی طرف چلا جاتا ہے، اور دماغ میں خون کا ریف رائٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کا سرکولیشن زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس لیے محققین نے یہ بات لکھی ہے، بعض تاریخی کتابوں میں بھی ہے یہ بات، احادیث کی روشنی میں بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس بچے کی عادت شروع سے نماز کی پابندی کی ہو وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اللہ اس کے فیصلے میں درستگی عطا فرماتا ہے، وہ ثواب اور درست بہتر فیصلہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں جس کی عادت نماز پڑھنے کی نہ ہو۔ اس لیے نماز کا حکم کریں۔ نماز ہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کلمے کے بعد سب سے پہلا حکم جو آیا ہے اور نماز ہی کا ہے۔ نماز کسی سے معاف نہیں ہے اور سب پر عام ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ بالغ ہو چکا ہے تو اس پر ہے، خواہ وہ صحیح سالم ہو یا بیمار ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وہ کہیں اور ہو، جس جگہ بھی ہو، نماز کی فرضیت اس پر عائد ہو جاتی ہے، نماز قومن ہو جاتا ہے، وہ سب کو پڑھنا پڑتا ہے، الا یہ کہ اس لائق ہو جائے کہ وہ اشارہ بھی نہ کر سکے، اپنے آنکھ کے اشارے پر پہنچ جائے کہ اس کے اعضاء کام نہ کر رہے ہوں، ایسے اوقات میں اس سے نماز معاف ہوگی، ورنہ نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اللہ سے جو دعا کی ہے، جب اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جب جا رہے تھے تو وہاں کسی اور چیز کو نہیں مانگا جو ہم اور آپ مانگا کرتے ہیں کہ اے کاش کہ میرے بچے کے لیے 2 منزلہ بلڈنگ ہو جاتی، 2-4 کٹھے 2-4 بیگھے زمین ہو جاتی، کچھ مال اور جائیداد جمع کر دیتا۔ نہیں، حضرت ابراہیم نے جو سب سے پہلے دعا کی ہے، اپنے بچوں کے لیے جو کہا ہے، وہ اللہ سے یہ کہی ہے، اے اللہ میرے ان بچوں کو اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جب نماز یہ پڑھنے لگیں گے پھر اللہ کی رحمتیں ان کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائیں گی۔ اور ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرے گا کہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، جو عظیم مہینہ ہے، جس مہینے کی تیاری کا ہم سب کو حکم دیا۔ اللہ کے رسول نے آخری موقع پر صحابہ کرام کے سامنے جو وصیت کی ہے اس میں نماز اور روزے کو بتایا، اور روزے کے بارے میں اور اس مہینے کے بارے میں جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہا ہے، آخری شعبان کے آخری تاریخ میں یہ نصیحت کی ہے، لقد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جو اتنا عظیم مہینہ ہے، جو اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ اگر کوئی اس میں اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک گھڑی میں اس مبارک ساعت میں اگر کوئی نفل پڑتا ہے اس نفل کا ثواب اسے فرض کی ادائیگی کے برابر دیا جاتا ہے۔
جیسے اور دنوں میں جو فرض کا ثواب ملتا ہے رمضان میں نفل پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا اس مہینے کے اشتیاق اور رغبت کو بڑھاتے ہوئے اس میں عبادت کو اضافہ کرنے کے لیے کہا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے اس مہینے میں اس مبارک مہینے میں ایک فرض کو ادا کیا اسے 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ یہ روزے کا مہینہ جو آ رہا ہے ہر مسلمان چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور ہو ہر ایک یہ عزم کر لے کہ ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہم سب کو روزہ رکھنا ہے۔ جس پر روزہ فرض ہو گیا ہے وہ روزے کو نہیں چھوڑے گا۔ آؤ لوگوں، روزے کی فضیلت پر ایک بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس امت کے اس امت تک دین کو پہنچانے کے لیے جو پریشانیاں جھیلی ہیں، جو مصائب اٹھائے ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کا ہم خام و خیال میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں آ گیا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر موقع پر چاہے جتنے سخت حالات آئے کبھی اس امت کو بد دعا نہیں دی، ہر موقع پر اس امت کو یاد کیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں جب معراج کا سفر ہوا وہاں پر بھی جا کر کے جب اللہ سے کلام ہوا وہاں پر بھی اللہ کے طرف سے آیا اے میرے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کے سلام ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے اللہ یہ سلام اور یہ آپ کی رحمتیں صرف مجھ پر نہیں بلکہ آپ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ ہمیں اور آپ کو بھی یاد کیا، اور اس موقع پر جب آخری لمحہ آ چکا تھا، جب آپ کی روح قبض ہو رہی تھی، جب اسرائیل اور ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ آ چکا تھا اور آ کر کے اجازت لیا اور کہا اے میرے محبوب کیا آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ چلنا چاہتے ہیں؟ اے لوگوں، اس موقع پر معلوم ہے اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا ہے اور کس کے بارے میں غور و فکر کی ہے اور کس کی فکر کیا ہے، کس کو سوچا ہے۔ ہم اور آپ تو اپنے کام کو بغیر سوچے سمجھے کیا یہ اسلام کے مطابق ہے نہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، لیکن آخری موقع پر جب نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے کوئی کسی کو نہیں پوچھ پاتا ہے، جب ایسا وقت آتا ہے کون پوری دنیا بھول جاتی ہے، لیکن اس آخری موقع پر بھی اس امت کو اللہ کے رسول نے یاد کیا اور اسرائیل کو کہا کہ جاؤ میرے رب سے یہ پوچھو کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرا مولا میرے امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ حضرت اسرائیل اللہ کے طرف گئے اور اللہ کے طرف سے جواب لے کر آئے کہ اے اسرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی امت کے بارے میں وہ جو کہیں گے میں اسے قبول کروں گا اور اتنا عطا کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نبی ہمارے اور آپ کے لیے کبھی بد دعا دے سکتا ہے؟ آپ دین کو پھیلانے کے لیے طائف کے بازاروں میں گئے، اپنے نانیحال میں گئے اور وہاں جا کر کے دین کی جب تبلیغ کی اور طائف کے درندوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، اے لوگوں وہ واقعات بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف دی گئی اور کس طرح سے پتھر مارا، وہاں کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، وہ پتھر مارتے تھے اور پتھر اس زور سے مارتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، مولانا علی میاں ندوی نے بھی تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے، جب وہ پتھر لگتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا اللہ کے رسول کے بدن کے جس حصے پر لگتا تھا وہاں سے چمڑی نکل جاتی تھی، خون کا فوارہ نکلتا تھا، خون کے قطرات نکلتے تھے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر پتھر مارے کہ آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، اور آپ کے جسم اطہر سے اتنا مبارک جسم، جس جسم کو دیکھنے کے لیے، جس چہرے کو دیکھنے کے لیے مقدس فرشتے جبرائیل امین اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے آسمان پر ہیں وہ قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کا محبوب آئے گا، اس کی زیارت کی جائے گی۔ اس بدن کو طائف کے لوگوں نے، طائف کے بچوں نے سنسار کر دیا، لہو لہان کر دیا اور اتنا خون بہایا کہ آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔
اور خون سے جب بھر گئی، آپ کا پیر اس میں پھنس جاتا تھا۔ آپ کہیں بیٹھتے آرام کے لیے، وہاں کے اوباش آتے اور آپ کے دونوں کنارے میں ہاتھ لگا کر کندھوں پر آپ کو اٹھا دیتے اور آگے بڑھا دیتے۔ ظلم اس طرح کیا، رب ذوالجلال کو بھی جلال آ گیا۔ کبھی آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، کبھی زمین نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ فرشتوں کی چنگھاڑیں اڑ گئی، فرشتے چیخنے لگے، اے اللہ، اے بار الہ، تو اپنے محبوب کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ طائف کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ طائف کے وادیوں والے، یہاں کے بچے، یہاں کے اوباش آپ کے محبوب کو کیسے ستا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل جو رئیس الملائکہ ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اس موقع پر اللہ کے رسول کے پاس، فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، اے میرے محبوب، یہ جبال کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین سے غلہ نکالتا ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو یہ اپنے پر مار کر کے زمین کو پھاڑ دے اور طائف کے لوگ زمین میں دھس جائیں۔ یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، اگر آپ کا حکم ہو جائے پہاڑ کے دونوں کناروں کو چپکا دیں اور اس میں انہیں پیس کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اگر آپ کا اشارہ ہو جائے، یہ آگ برسانے والے فرشتے ہیں، آپ اشارہ کر دیں، یہ ان پر، ان طائف کے لوگوں پر، ان طائف کے گلیوں پر اور یہاں کے چٹانوں پر، یہاں کے لوگوں پر، یہاں کے درندوں پر، یہ اللہ آسمان سے یہ آگ برسا کر کے انہیں خاکستر کر سکتے ہیں اگر آپ کا اشارہ مل جائے۔ لیکن لوگوں، اس موقع پر اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کیا بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، یہ ہدایت نہیں لا رہے ہیں۔ اگر ان تک ہدایت نہیں پہنچ رہی ہے، ان کے بعد جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان تک اللہ کا پیغام پہنچے گا، وہ اسلام کے دامن میں آئیں گے۔ ایسا محبوب کیا ہمارے اور آپ کے لیے کبھی بد دعا کر سکتا ہے؟ کبھی بد دعا دیا ہوگا؟ لوگوں غور سے سنیے، رمضان کی فضیلت پر اور روزے کی فضیلت پر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے تمام پریشانیوں کو جھیل لیا، تمام مصائب کو برداشت کر لیا، کبھی آپ نے بد دعا نہیں دی، طائف کے لوگوں پر بد دعا نہیں دی، آپ کے جسم مبارک پر اوجڑی ڈالنے والوں کو بد دعا نہیں دیا، آپ کے گلے میں پھندے ڈالنے والوں کو آپ نے بد دعا نہیں دیا۔ لیکن جب بات آئی، جب رمضان کا موقع آیا اور ایک موقع پر اللہ کے رسول تقریر کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے ممبر کے زینے پر تشریف رکھا اور قدم کو جب آگے بڑھایا فرمایا آمین، پھر دوسرے پر رکھتے ہوئے فرمایا آمین، پھر تیسرے پر رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ یہ 3 مرتبہ آمین کہہ کر اللہ کے رسول نے تقریر کی۔ تقریر کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عجیب ماجرا ہوا، ہم نے آپ کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا کہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے ہوں اور آپ آمین پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا ہے۔ معلوم ہے اللہ کے رسول نے کیا وضاحت کی؟ بس یہی چیز اگر ہمارے اور آپ کے دل کو لگ جائے کہ جس نبی نے تمام پریشانیاں جھیل لی، کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، کبھی اس امت کو بد دعا نہیں دیا، کبھی اس امت کو ہلاکت کی دہانے پر نہیں ڈالا، ہمیشہ ہر موقع پر بچایا، لیکن جبرائیل امین جیسا مقدس فرشتہ رئیس الملائکہ جب آتے ہیں اور آ کر کے بد دعا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ کے امت کے وہ افراد ہلاک ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں، وہ نیست و نابود ہو جائیں جن پر رمضان کا مہینہ ہے اور وہ اپنے گناہوں سے بخشش نہ کروا لیں۔ جب یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کی امت کے افراد اس کو پائیں اور ان کے گناہ، اس کے روزے رکھ کر کے، اس کی عبادتیں کر کے، تراویح کو پڑھ کر کے اگر ان کے گناہ معاف نہیں ہوں، ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں، میرے امت کے وہ افراد برباد ہو جائیں، اللہ کے رسول نے جبرائیل امین کے اس بد دعا پر آمین کہا۔ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار، کیا ان کی بد دعا کم تھی؟ لیکن اس بد دعا پر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ ہاں
उम्मत के वो अफराद हलाक हो जाएं जिन पर रमजान का महीना आए और वो अल्लाह की इबादत करके, रोजे रख करके और उसकी तरावीह को, रात में तरावीह को पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ करके और दुआ करके और इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों के मग़फ़िरत न करा लें। ऐसे लोग मेरे उम्मत के, ऐसे अफराद रूए ज़मीन पर रहने के लायक नहीं हैं। इसलिए जो ये मुबारक महीना आ रहा है, इसके रोज़े को रखा जाए। हर आदमी कोशिश ना बल्कि ज़रूरी समझकर ये फ़र्ज़ है, उन 5 चीज़ों में से है जिस पर इस्लाम की तामीर है और इस्लाम की पूरी बिल्डिंग खड़ी है, उसमें से एक रोज़ा भी है, रमज़ान का रोज़ा जो फ़र्ज़ है। इसलिए हर बालिग और बालिगा, मर्द और औरत सब इस रोज़े को खुसूसियत से रखें, वरना अल्लाह के रसूल के इस बद्दुआ के हम मुस्तहिक हो जाएंगे। अल्लाह हमें रोज़ा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। और उसकी तरावीह में जो मशक्क़तें होती हैं, जो उस इबादत में जो मशक्क़तें होती हैं, अल्लाह उसे कबूल करने और उसे बर्दाश्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। लोगों, मैं ये बता रहा था कि हालात तो आते रहते हैं, लेकिन हालात से घबराना नहीं है। ये हालात में तो हम जिए हैं, सहाबा इसी हालत में और इन्हीं हालात में अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और हमें सबक दिया है कि हालात चाहे जितना बदतर हो जाए, बद से बदतर हो जाए, क्या इस उम्मत पर तातारियों का फितना नहीं आया था, जो इतना खतरनाक फितना था कि एक तातारी का डर और खौफ एक मुसलमान के दिल पर इस तरह से छा गया था कि अगर तातारी की कोई औरत किसी मर्द को, मुसलमान मर्द को ये कहती थी कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं अपने घर से जाकर के मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए औजार लेकर के आ रही हूँ, तलवार लेकर के आ रही हूँ, तुम्हें कत्ल करूंगी, तो मुसलमान की मजाल न थी कि उस जगह से टस मस हो जाए। वो औरत आती थी और औजार लेकर, तलवार लेकर के आकर के, छुरी लेकर के उसे काटती थी और ज़बह करती थी। इतना डर हुआ और इस तरह कहा गया कि अगर कोई ये कहे कि तातारी लोग हजीमत खा गए, वो शिकस्त खा गए, फला तुसद्दिकू इन्न तातार क़द इनहज़मत फला तुसद्दिकूहु, अगर ये कोई तुमसे कहे कि तातारी खत्म हो गए, शिकस्त खा गए, तो तुम उनकी तस्दीक न करना। लेकिन क्या तातारियों के फितने में इस्लाम खत्म हो गया, इस्लाम मिट गया, इस्लाम बर्बाद हो गया? नहीं, इस्लाम बाकी है और ये क़यामत तक बाकी रहेगा। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अली मियां नदवी कहा करते थे, जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, मुसलमानों के कलेजे जले थे, उनके फफोले जल उठे थे। उस मौके पर अली मियां नदवी ने कहा था, ऐ मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है, ताकत के बलबूते पर अगर कोई फैसला ले लेता है, उसे ले लेने दो। अगर वो ये समझ रहे हैं कि इस हिंदुस्तान से, इस भारत से इस्लाम मिट जाएगा, तो ये खामख्याली है। इस्लाम यहाँ अल्लाह के हुक्म से आया है, अल्लाह के हुक्म ही से खत्म होगा, किसी के मिटाने से इस्लाम मिटने वाला नहीं है। हाँ, बज़ाहिर ये लगता है कि हम शिकस्त खा रहे हैं, हम परेशान हैं। इन परेशानियों की वजूहात हमारे आमाल हैं, हमारे आमाल अच्छे नहीं हैं, इसलिए हालात आ रहे हैं। अगर आमाल अच्छे हो जाए और हम भी सहाबा की कुर्बानियों को जिंदा करके, सहाबा की तारीख को दोहरा करके, जैसे उन लोगों ने जब ईरानियों से लड़ाई हुई है और ईरानियों को शिकस्त देने की बात आई है, वहां के मजूसी भाग गए और भाग कर जा करके दरिया को पार करके उस पार चले गए और ये समझ रहे थे कि सहाबा यहाँ नहीं आएंगे, मुसलमान यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह के मानने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो दरियाओं को नहीं देखते, ये अल्लाह के हुक्म को देखा करते हैं। ईरानी उस पार चले गए और उन्होंने ये समझा कि मुसलमान दूसरे रास्ते से आएंगे, तब तक के वक्त लगेगा, हम उनके खिलाफ तैयारी कर लेंगे। लेकिन मुसलमानों का जो जर्नैल था, मुसलमानों का जो सरदार था, जो सिपह सलार था, उसने कहा कि तुम डर रहे हो, तुम इस दरिया को देख करके अपने घोड़े रोक रहे हो। नहीं नहीं, अपने घोड़े इन दरियों में डाल दो, और दरिया में डाल करके इस तरह से दरिया से गुजर गए कि जैसे खुशकी से गुजरा करते हैं।
दश्त दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इस्लाम को इस तरह मजबूत रखा था और इस तरह से वो ऐलान करते थे। आज इस उम्मत के अफराद भी वही ऐलान करे। आज हमारा बच्चा बच्चा भी अल्लामा इकबाल के इस शेर को अपने सीने पर लिख ले, अपने पेशानी पर लिख ले, अपने दिल के तख्ती पर लिख ले और दुनिया वालों को सुना दे। हमें न घबराओ, हमें मसाइब से न डराओ, हम वो लोग हैं जिनके सीनों में तौहीद की अमानत बसी हुई है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ऐ मौजे दिजला तू भी पहचानता है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा। इसलिए हमें कोई न डराए, ये हालात तो आते रहेंगे और आते रहे हैं। हम तारिक बिन जियाद की औलाद हैं जो जब कुस्तुनतुनिया पर पहुंचे, अंदलुस की सरजमीन पर जब पहुंचे हैं, वहां पहुंच करके दरिया पार करके अपनी कश्तियां जला दी। जब लोगों ने पूछा कि तुम कश्ती क्यों जला दिए, खुदा न खास्ता अगर शिकस्त हो जाए, हमें अपने घर जाना पड़े, हम कैसे जाएंगे? उस मौके पर मुसलमानों का सिपह सालार ने कहा, क्या बात कर रहे हो? तुम जिस चीज की तलाश में निकलते थे, तुम ये चाहते थे कि शहादत की मौत आ जाए। आज तुम्हारे सामने शहादत नाच रही है, शहादत तुम्हारे सामने है। तुम अल्लाह के रजा के लिए अपनी जान जाफरी को सुपुर्द कर सकते हो। ऐसे मौके पर तुम कह रहे हो, ऐ तारिक बिन जियाद तुमने अपनी कश्तियां क्यों जला दी? तो तारिक बिन जियाद ने उन्हें जवाब दिया था कि क्या बात है, तुम्हारे पीछे ये समंदर है, वल बहरु तहता वल बहरु मिन वराइकुम वल अदुव्वु अमामकुम अल मफर, कि तुम्हारे पीछे ये दरिया है, पीछे जाओगे तो गर्काब हो जाओगे। अगर इधर जाओगे तो मालिक तुम्हें शिकस्त लिखेगा और ये कहेगा मुसलमानों का सिपह सालार और उनका लश्कर अपना पीठ दिखाकर दुश्मनों को चला गया था। और अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम अगर या तो तुम शिकस्त खाओगे या तुम फाते बन जाओगे। जब फाते बनोगे तो फिर तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, काइन अल मफर, भागने की जगह कहां है? ये जमीन है, ये हमारी जमीन है, इसलिए कि ये खुदा की जमीन है। ये मुल्क मास के मुल्क खुदा मास। हम भी ये ऐलान करते हैं, ये हिंदुस्तान की सरजमीन, ये भारत की सरजमीन, ये इंडिया की सरजमीन, ये किसी और की सरजमीन नहीं है, ये हमारी सरजमीन है, इसलिए कि हमारे खुदा की सरजमीन है। तो हमारी तारीख ऐसी है कि हमने अफ्रीका के जंगल में जब ये कहा गया कि अफ्रीका का ये जंगल बड़ा पुरखतर है, यहाँ कोई काफिला नहीं रुकता है, यहाँ तुम नहीं रह सकते हो, अगर तुम यहाँ छावनी गिराओगे, यहाँ दरिंदे रहते हैं, यहाँ सांप बिच्छू रहते हैं जो तुम्हें डस करके खत्म कर देंगे, ऐसी जगह पर तुम नहीं रह सकते हो। मुसलमानों के सिपह सालार ने कहा, अगर हमारी छावनी बनेगी तो इसी अफ्रीका के जंगल में हमारी छावनी बनेगी। और जब छावनी बनी तो एक चोटी पर चढ़ करके मुसलमानों के सिपह सालार ने आवाज लगाई जंगल के दरिंदों को और वहां के सांप बिच्छुओं को, ये आवाज लगाई, ए जंगल के दरिंदों, ए जंगल के सांप बिच्छुओं, तुम इस जंगल को खाली कर दो, इसे छोड़ करके चले जाओ। आज हमारा काफिला यहीं रहेगा, हमारी छावनी इसी जंगल में बनेगी। जाओ जरा तारीख से पूछो, तारीख तबरी में देखो, इमाम तबरी ने तारीख में क्या लिखा है, कहा है पता नहीं कि मुसलमानों के सिपह सालार के उस आवाज ने हाथी के कान में क्या बात कह दी और कैसे शेर तक पहुंच गया कि शेर अपने बच्चे को अपने बगल में दबा करके उसके कान में कहता है, ए मेरे बच्चे चल इस जंगल को खाली कर दे। हाथी अपने बच्चे को अपने बगल में दबा करके उसके कान में कहता है, ए मेरे बच्चे, ए मेरे लख्ते जिगर, चल इस जंगल को खाली कर दे। सांप बिच्छू भी अपने सुराखों से, अपने बीनों से निकल करके बाहर हो गए और सब ने कहा, ए मेरे बच्चों चलो इस जंगल को खाली कर दो। आज गुलामान मुस्तफा को इस जंगल की जरूरत आन पड़ी है। तो हम ये वो लोग हैं कि जंगल को भी हमने खाली किया है। इसलिए दुनिया की ताकतें हमें न डराए और इस्लाम को मिटाने की कोशिश न करे। इस्लाम ये मिटने के लिए नहीं आया, अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि, कि इस्लाम बुलंद होने के लिए आया है, ये शिकस्त खाने के लिए नहीं आया है। इस्लाम बाकी रहेगा। अगर हमारे अमाल में नुक्स है, हम पर आजमाइश आएगी, हम गिरफ्तार किए जाएंगे, हम परेशान होंगे, हम मसाइल में गिरफ्तार होंगे। अगर हमारे अमाल दुरुस्त हो जाए और हम नबी के
کے سنت کے مطابق چلنے والے ہو جائے، ہمارے رگ و ریشے میں نبی کی سنت آ جائے اور تقوی پیدا ہو جائے اور ڈر پیدا ہو جائے، اور یہ آواز جب ہمارے سینے سے نکل جائے، جب ہماری زبان سے آواز نکلنے لگے کہ تم اگر دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو، شاعر کی زبان میں جب ہم یہ کہنے لگے دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن ان کا جن کا محمد نام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، رات باقی ملاقات باقی، یار زندہ ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔